لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت میں اونچے کھنچتے ہیں تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کا چھٹا حصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ اور جو آگ میں ہیں کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے رسول تمہارے پاس نشانیاں نہ لائے تھے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک برائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور اکھیارا برابر نہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت میں اونچے کھنچتے ہیں تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تفسیر ہے کہ جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے اور کہ کمزور ان کے تابع تھے، قیامت کے دن وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم ہمیں اس آگ سے بچا سکتے ہو، تو وہ کچھ جواب نہ دے پائیں گے، اور دوزخ کا داروغہ کہے گا کہ کوئی ڈر سنانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ آیا تھا مگر ہم ہی گمراہی میں تھے۔ تو ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، اچھوں کا انجام اچھا اور بروں کا انجام برا۔ نیکوکار کو بدی سے دور رکھا گیا ہے اور جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تم مانگو تو صحیح۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔